اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی ہستی جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام اور بہت ہی شفقت اور محبت کا ان کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہم ان کے دولت کدے پر موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت، بہت ہی خوبصورت دل کے مالک میرے استاد محترم بابا جان قبلہ محمد ثناء اللہ سہروردی صاحب، جناب ہم ان کے دولت کدے پر موجود ہیں۔ جی بابا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر احسان، اللہ کے حبیب کا احسان عظیم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ بابا جان، میں بھی ٹھیک ہوں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم آپ کے گھر آ کر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب گھر والوں کو اچھا رکھے، سلامت رکھے، اور بہت اچھی پذیرائی کی بابا نے اور بہت اچھے سے رکھا۔ تو بابا کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، استاد النعت خواں، اور جوانی سے لے کے، بچپن سے لے کے اب تک جو ان کا سفر رہا ہے وہ نعت خوانی کا ایک سفر رہا ہے، اور گھریلو مصروفیات کے علاوہ اور ضروریات زندگی کے علاوہ جو ایک کام رہا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرنا رہا ہے، اس کا درس دینا رہا ہے۔ تو بابا سے میں یہ پہلا سوال یہ کروں گا کہ بابا، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس سفر کا آغاز کس طرح ہوا اور کس طرح چل رہا ہے؟ اللہ کے کرم و فضل سے ہم لوگ بلوچستان میں تھے، تو اس زمانے میں میلاد پارٹی کوئی ہوتی تھی، تو علاقے میں جب کبھی ایسا میلاد ہوتا تھا تو ہم 8-10 سال کی ایج میں ہم ان کو سنتے تھے۔ اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے، اسلام آباد سے 6:30 بجے صبح تلاوت کلام پاک قاری غلام رسول صاحب کی آیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی آتی تھی، کبھی سید احمد الکونین شاہ صاحب کی، کبھی حافظ محمود یا منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانپور مرحوم، تو ان کی نعتیں آتی تھیں، تو ہم وہ نعت سننے اور وہ تلاوت، چونکہ اس وقت بجلی تو تھی نہیں گھروں میں، تو میونسپلٹی کے جو یہ کھمبے لگے ہوتے تھے باہر اسٹریٹ لائٹ، اس میں وہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے تھے، اور اسی میں وہ سن 65 کی جب جنگ ہوئی تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، تو لوگ وہاں جوک در جوک رات کو اکٹھے ہوتے تھے اور خبریں سنتے تھے، اور اسی میں صبح تلاوت کلام پاک آتی تھی اسلام آباد سے۔ وہ سننے کے لیے شوق میں ہم وہ کھمبے پہ جا کے اسپیکر میں سنتے تھے، اور وہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ان لوگوں کا پڑھنے کا انداز تھا، اللہ اکبر، کیا بات تھی ان کی، اور کیا ہی عاشق رسول تھے پڑھنے والے، وہ سمجھو کہ روح میں، دل میں اتر جاتی تھی ان کی آوازیں۔ اور یہاں سے پھر مجھے ایک شوق ایسا بڑھا کہ پھر میں نے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمود صاحب خانپور اور سید المدون کونین شاہ صاحب واہکنڈ رحمۃ اللہ علیہ، تینوں ہستیوں کا وصال ہو گیا، تو پھر ان کی نعتیں میں گنگناتا تھا، سنتا تھا۔ اس کے بعد یہ اس طریقے سے پھر یہ شوق آگے بڑھتا چلا گیا، اور غزلوں میں مہدی حسن صاحب کو سنا کرتا تھا۔ تو بس یہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے اللہ کے فضل سے آگے لے کے آتی رہیں، اور پھر میں لاہور میں میری ملاقات بھی ہوئی ارے اپنے اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے بعد سید المنظور الکونین شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر ہم اس طریقے سے پڑھتے پھر آل پاکستان محافلیں ہوتی تھیں، تو پنجاب جانا یا وہ لوگ سندھ آتے تھے، تو اس طریقے سے پھر یہ شوق ماشاءاللہ اتنا کرم ہوا کہ پھر سمجھ لو کہ یہ ہمارے روحانی اور غائبانہ استاد تھے۔ اور اعظم چشتی رحمۃ اللہ صاحب کی میں بات بتاؤں کہ ایک بار اسکول کے مقابلے ہو رہے تھے حیدرآباد سندھ میں، تو میں بڑا افسردہ تھا رات کو کہ میں کیا پڑھوں گا، صبح اسکول والوں نے میرا نام دے دیا ہے، تو رات کو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جبکہ اس وقت وہ حیات تھے، انہوں نے نہ صرف نعت بلکہ نعت کی طرز بھی دی، اور خواب میں آ کے مجھے کہا اے پڑھ لے پتر، بس ٹھیک ہے۔ وہ میں نے
اس کو گنگناتا رہا صبح، اور وہ میں نے جا کے پڑھا، اور اللہ کے فضل سے حیدرآباد میں وہ پہلی پوزیشن اللہ نے مجھے دے دی۔ سبحان اللہ۔ چیزیں ہیں جو شوق کو بڑھاتی رہیں۔ پھر اس کے بعد 74 میں ہمارے ایک بزرگ یہاں حضرت خواجہ پیر محمد عبد الرحمن خان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگ سے جب یہاں ہماری سن 74 میں ملاقات ہوئی، تو ان کے ساتھ پھر سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہر اتوار کی رات کو 1-1.5 گھنٹے کی محفل ہوتی تھی، اس میں ہم پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسا کرم کا اور فضل کا جو ہے سمجھ لیں راستہ اللہ نے مجھے دیا کہ ان کی چوکھٹ سے سخی کی یہ آج تک قائم ہے، اور انشاءاللہ تا دم حیات اور بعد مر کے بھی جو ہے یہ شوق چلتا رہے گا۔ بس یہ ہے ہمارے۔ ماشاءاللہ بابا، بہت اچھا لگا جان کے، بہت خوبصورت ہستیوں کی جو ہے وہ صحبت ملی، قربت ملی، اور پھر آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، آپ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ تو بابا اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسرا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ نعت پڑھنے والے میں اور نعت خواں میں، ان دونوں میں کیا مطلب فرق ہے، یہ مجھے بتائیں۔ اصل میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نعت خواں ہیں وہ آج اس وقت صرف 2% رہ گئے ہیں پاکستان میں۔ 98% نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پڑھنے والے میں آج جو نعت پڑھ رہے ہیں، بے شک اللہ اس کے رسول کی ثنا کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن پڑھنے والوں میں وہ رقت نہیں ملے گی آپ کو، نہ پڑھنے والے میں دیکھنے میں آئے گی، اور نہ سننے والوں میں وہ رقت آپ محسوس کریں گے جو نعت خواں جو ہے اس کے اندر آئے گی۔ نعت خواں جب پڑھتا ہے، نعت کے جملے جب شروع کرتا ہے، تو نعت خواں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پہلے رقت میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے حبیب کا صدقہ ہے، یہ کوئی اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ نعت خواں جو ہے جب وہ خود رقت میں آئے گا اور اس کو اپنا پڑھا ہوا خود اچھا لگے گا، تو تمام سننے والوں پر بھی رقت محسوس ہوگی اور ان کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ ایک نعت خواں میں اور نعت پڑھنے والے میں ایک فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں فی زمانہ جہاں بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں، اور جو کہیں کہیں صوفیاء کی بزرگوں کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں چند لوگ 150 لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے اندر آپ کیفیت دیکھ لیں، روحانیت دیکھ لیں، اور ایک بڑے بڑے اجتماع جو ہوتے ہیں چاہے وہ ہوٹل میں ہوں یا شادی ہال میں ہوں یا روڈوں پہ ہو، آپ وہاں دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں سننے میں اور کیا محسوس کیا آپ نے، اور ایک بزرگوں کی جو محفل ہوتی تھی جہاں پر ایک ادب کا مقام ہے۔ آج جو ہے وہ ادب نہیں رہا، محفلیں ہوتی ہیں لیکن محفلوں میں ادب بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ بڑا فقدان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہوتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں تو وہاں پھر بندے کو جو ہے وہ حال آ جائیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وہاں تو پسینے آتے ہیں، سمجھے، لیکن آج وہیں وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور پیسے لٹا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر محفل کی ادب برقرار رہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا وہ، لیکن محفل کا ادب یہ ہے کہ خاموش ہو کے سنتے رہو، پتہ نہیں کون کس کیفیت میں ہے، کس کی بگڑی بن جائے، اور جو کچھ آپ نے دینا ہے ایک جگہ طریقے سے جمع کرتے رہو، پیسے آپ ان کو دے دو اگر آپ نے دینا ہے یہ وہ۔ لیکن آج یہ چیز اب نظر نہیں آتی، بہت محفل کے اندر ایسی گہما گہمی ہو جاتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پڑھنے والی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت، اور سننے والوں کی، یہ بہت بڑا فقدان ہے۔ بہت زبردست بابا جان نے بہت ہی خوبصورت ایک تمام ثنا خوانوں کے لیے جو ابھی پڑھتے ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں جو بعد میں پڑھیں گے، تو ان کے لیے بہت زبردست ایک یہ میسج دیا ہے، یہ
سمجھ لیں مجھے بھی آپ سے سیکھنے کو ایک بہت ہی خوبصورت آپ سے پھول مجھے ملا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بابا جان جو ہے مطلب یہاں پر حیدرآباد میں جو حیدرآباد کے شہنشاہ ہیں، جو یہاں کے کنگ ہیں، وہ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار اقدس پر، مزار پر انوار پر ظاہر ہے ایک جوانی کا ایک عالم گزرا ہے اور نعت پڑھتے پڑھتے گزرا ہے۔ اور پھر انہوں نے ججمنٹ کے بھی بہت سارے پروگرام میں جو ہے وہ فرائض انجام دیے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے شاگرد جو ہے وہ ان کے ہیں حیدرآباد میں، حیدرآباد سے باہر۔ اور میں بھی بابا جان کا جو ہے نا خود کو شاگرد مانتا ہوں، اور بس دعا یہ ہے کہ بس بابا جان قبول کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چلیں بابا سے جو ہے نا کچھ کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ رکھے، ان کے ساتھ بہت ساری خوشیاں، بہت ساری کامیابیاں دیکھنا ہمیں مقدر فرمائے۔ اور ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یابی، تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو عمر خضری بالخیر عطا فرمائے۔ جی بابا کچھ لائنیں اگر آپ ہمیں سنا دیتے۔ سب سے پہلے قبلہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نعت کے ایک اشعار میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ پاک میری مدد فرمائے اور ہم سب کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ ہم اپنا انداز، ہم اپنا انداز، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی، ہم تو محبوب بھی، محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی، محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم اپنا اور ایک نعت جو پہلے بہت پڑھا لوگوں نے، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ تو اکثر پورے پاکستان میں اس نعت کو وہ ایک قائد اعظم پر جو پڑھا تھا نا کہ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اس طرز پہ پورے پاکستان میں لوگوں نے پڑھا، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے کچھ یوں عطا کیا، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ،
دیتا ہے صدا ان کو کرم، مانگ رے مانگ، مانگ رے مانگ، آ جائے گا طیبہ سے بلاوا، بھی کسی روز آ جائے گا طیبہ سے بلاوا، بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ، ارے مانگ، آج دیتا ہے صدا ان کا کرم، مانگ رے مانگ، مانگ رے مانگ، مانگ رے مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عبدالستار نیازی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد، ان کا کلام جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور وعدہ رسول کا خالی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کہو وہ نبی ہمارا ہے، وہ نبی ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نا کنارہ ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی
ہمارا ہے۔ سبحان اللہ بابا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ ماشاء اللہ بابا نے بہت خوبصورت جو ہے گلہائے عقیدت پیش کیے اور روح کو گرما دیا، اور بہت خوبصورت لگا کہ میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اگر بیان کروں بھی تو شاید الفاظ کم پڑ جائیں۔ تو آخر میں بس بابا سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جو نعت خواں موجودہ مطلب دور حاضر کے جو ہمارے نعت خواں ہیں اور جو ان کے بعد آنے والے نعت خواں ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا کیا میسج دینا چاہیں گے ایچ آر نیوز کے پلیٹ فارم سے؟ بس یہ ہے کہ دیکھیں، محنت میں عظمت ہے، محنت کریں، سیکھیں کسی سے بھی جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ سکھانے کا انداز سمجھے، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرزوں میں نمایاں فرق، نعت کا حسن، نعت کی صحت، نعت کا کہ کیا نام ہے ترنم پڑھنے کا انداز، الفاظوں کی ادائیگی، یہ سب چیزیں محسوس کریں اور ایسے لوگوں سے جا کے سیکھیں، کیونکہ آج سیکھنے کا شوق نہیں ہے، سن کے تو پڑھ رہے ہیں لوگ بہت، لیکن یہ ہے کہ بے شک سننے میں بہت کچھ ملتا ہے، مگر ایک ہوتا ہے کہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سنبھل کے پڑھنا۔ تو سنبھل کے جب پڑھے گا جب سیکھے گا، ورنہ پڑھ تو لے گا ہی اور سمجھ بھی لے گا تھوڑا بہت، لیکن سنبھلنا جب ہی آئے گا جب وہ اپنے آپ کو کسی سے سیکھنے کے لیے پیش کرے گا، اپنے آپ کو جائے گا، کیونکہ رہنما ہر چیز میں ضروری ہے۔ بہت شکریہ بابا، اسی کے ساتھ ایچ آر نیوز کو دیجیے اجازت، اور شکر گزار ہیں دانش شاہ کے جو کہ ایچ آر نیوز کے ڈائریکٹر ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔